دو بنا صلاح سفید کپڑا. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے, لبیک اللہم لبیک, اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو حج کا آخری خطبہ تھا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے, کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے, نہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے. صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے, وہ ہے تقویٰ کے بنیاد پر, پرہیزگاری کے بنیاد پر, دینداری کے بنیاد پر, نیکی کے بنیاد پر. اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید. اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ سارے انسانوں کا مالک, خالق, رب, رہبر ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے, اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت, غریب ہو یا امیر, کالا ہو یا گورا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے, اور اس کی بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں. ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے, جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا, ایک اللہ کی عبادت کرنا اور صرف ایک خدا, ایک اللہ میں ماننا. توحید سارے مذاہب کا رکن ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں, واٹ از دا میننگ آف ریلیجن? Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو جانو. جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے. آج ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو جاننے کے لیے, اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کوئی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں. اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں, کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو. تو اس بنیاد پہ ہم آج کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ دیگر مذاہب میں کیا لکھا ہے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں, ایشور کے بارے میں. اگر آپ کوئی ہندو سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے خدا میں مانتا ہے, کتنے ایشور میں مانتا ہے, کتنے بھگوان میں مانتا ہے, تو آپ کو جواب ملے گا. کوئی ہندو کہیں گا 3, کوئی کہیں گا 100, کوئی ہندو کہیں گا 1000, کوئی کہیں گا 33 کروڑ, 330 ملین, 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے, وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو
وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے، عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ فرق صرف کا ہے. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت